اور جھوٹ کو ہمارے معاشرے میں اب کوئی گناہ اس قدر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ غیبت تو بڑے شوق سے کر لیتے ہیں اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی جان اسے غیبت نہ سمجھنا۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ اور بہتان بڑے آرام سے باندھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جبکہ ان خصائل رذیلہ اور ان برائیوں کے نتیجے میں اس کی نماز بھی بسا اوقات اس کو اثرات و ثمرات نہیں دے رہی ہوتی۔ اس کا روزہ اپنے عملی اثرات سے اسے محروم کر دیتا ہے، اور وہ فی الحقیقت عمل کر کے بھی کورے کا کورا رہتا ہے، اور وہ اپنے گمان میں سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عامل ہوں۔ اس میں مثلا داڑھی مبارک، ریش مبارک یہ موجود ہے، مسجد میں 5 وقت کی نماز، 2 ٹائم قرآن پاک کی تلاوت، 5 تسبیحاں 5 نمازوں کے ساتھ درود پاک کی، کلمہ پاک کی ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ نماز اپنے ثمرات سے ہمیں محروم کر دیتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی مثال ہم لے لیتے ہیں۔ ابھی ہم نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ حدیث پاک کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار نماز کے فضائل ذکر کیے، اور بطور خاص ہماری نمازوں کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کی خطاطی کی جاتی ہے، اور لکھا ہوتا ہے جی حدیث پاک الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب خوبصورت خطاطی کے ساتھ موجود ہے، لیکن جب ہم نماز کی تکمیل کر چکے ہوتے ہیں، آدھا مسجد سے باہر ہوتے ہیں، آدھا اندر ہوتے ہیں، اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بہتان بازی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کا پہلا ثمر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا، فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم 40 سال گزارنے کے باوجود، اور یہاں تک کہ اس عبادت، اس عمل اور اس سجدے کے نتیجے میں ہماری پیشانی پہ نشان بھی بن جاتا ہے، لیکن معراج سے کورے کے کورے رہتے ہیں، خالی کے خالی رہتے ہیں، تہی دامن رہتے ہیں، جبکہ 40 سال کی نمازوں کا نہیں، 20 سال کی نمازوں کا نہیں، 10 یا 5 سال یا سال کی نمازوں کا نہیں، یا دن میں 5 نمازوں کی فرضیت کے نتیجے میں معراج نہیں، بلکہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، ایک نماز ادا کرو گے تمہیں معراج ملے گی۔ ہم 40 سال پڑھ کر پیشانی پہ نشان بنا لیتے ہیں، لیکن معراج سے خالی رہتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا فیصلہ تو غلط نہیں ہے، سنت مصطفیٰ اور حضور کے فرمان کا فیصلہ تو کبھی باطل یا کلکذب پہ محمول نہیں ہو سکتا، تو پرابلم تو ہمارے اندر ہے، جس کے نتیجے میں ہم معراج سے بھی خالی ہیں اور نماز پڑھ کر بے حیائی اور برائی سے بھی رک نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ظاہر میں ہم طہارت، پاکیزگی، اور ظاہر میں ہم اپنے لباس کو، اپنے بدن کو خوب ستھرا کر کے اپنے آپ کو لا کے مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے عملی اثرات سے محروم رہتے ہیں۔ تو پرابلم کہاں واقع نظر آتا ہے؟ وہ انسان کے باطن میں ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر میں بھی اس کے ثمرات مرتب نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ وہ انسان کے باطن کی عدم طہارت ہے، باطن کی ناپاکی ہے، اور باطن سے کورا ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر بھی نماز سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اس کے ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔